لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے امت کو سمجھانے کے لیے بہت سارے احکامات بھی نازل فرمائے، اس سے کہانیاں بھی بتائیں اور ان کو امید بھی دلائی کہ ایسا کرو گے جیسا ہو جائے. اللہ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا کہنا مانے گا، اللہ کے حکم پہ چلے گا، یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے نکال دیں گے. راستے خود بخود کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو تنگی سے نکال دیں گے، بیماری سے نکال دیں گے. جو بھی چیز اس میں دنیا میں پریشانی آئے گی، نہ صرف یہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جو چیز ہوگی اللہ سب سے کو نکال دیں. شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کا کہنا مانا جائے، اللہ کے حکم پہ چلا جائے. اللہ کا ڈر و خوف دل میں ہو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کو پتہ ہے اور اس کا مجھے ایک دن حساب دینا پڑے گا. مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور پھر مجھے اپنے زندگی کا حساب دینا پڑے گا. اس بات کا ڈر اور خوف دل میں ہو. اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ کا ڈر اور دل میں خوف ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اللہ کو سب پتہ ہے، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھروسہ بھی ہو کہ اگر مجھ میں کوئی تکلیف یا پریشانی ہے تو اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ مجھے اس سے نکال دے. اللہ سے ڈر اور خوف دل میں ہو، اللہ کا کہنا مانا جائے تو اللہ اس کو ہر چیز سے نکال دیں گے. اگر وہ پریشان ہے تو اللہ اس کو ایسا راستے پر سے نکال دیں گے، اللہ اس کی پریشانی سے نکال دیں گے. اگر وہ بیمار ہے تو اللہ کا ڈر خوف ہو، اللہ کا کہنا مانے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ اس کو بیماری سے شفا دے دے. اگر وہ تنگ دست ہے تو اللہ کا کہنا مانے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ اس کو تنگ دستی سے نکال دے. جو بھی چیز پریشانی چاہے وہ اس دنیا میں ہے یا عالم آخرت میں ہے، اس دنیا جنت کے بعد جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو ہر چیز سے ہر نکال دے. شرط یہ ہے کہ اللہ کا کہنا مانا جائے اور اللہ پہ بھروسہ رکھے. ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. نہ ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں اور نہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. یہ چیز ہوگی تو ہمیں نوکری کریں گے تو روزی ملے گی. یہ سے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، فلانے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو شفا ملے گی. ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا. یہ ضرور ہے یہ دنیا عالمی اسباب ہے. ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھروسہ اپنے رب پہ رکھنا. اسباب میں کچھ نہیں ہے میرے رب کے حکم. اسباب تب کام کریں گے جب میرے رب کا حکم ہوگا، ورنہ اسبابوں میں کچھ بھی نہیں ہے.
ہمارا کام روٹی پکانا، اپنے سامنے رکھنا، نوالا چھوڑنا، منہ میں ڈالنا، چبانا اور پیٹ میں جانا، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ بھوک کو مٹانا یہ پھر سب کا کام ہے۔ چاہیں گے تو بھوک مٹے گی، نہیں چاہیں گے تو بھوک نہیں مٹے گی۔ چاہیں گے تو لقمہ ہمارے حلق سے اندر اترے گا، نہیں چاہیں گے تو حلق سے نہیں اترے گا۔ پانی پئیں گے، اللہ چاہیں گے تو پیاس بجھے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو پیاس نہیں بجھے گی، لیکن پانی پینا ہمارا کام ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ گلاس دور پڑا ہوا ہے، ہم یہ میری پیاس بجھ جائے، مجھے پیاس بجھ جائے، ایسے پیاس نہیں بجھے گی۔ گلاس کو اٹھانا پڑے گا، پانی اس میں ڈالنا پڑے گا، منہ میں ڈالنا پڑے گا، پھر بھروسے میں رب پہ لگا کہ اللہ چاہیں گے تو پیاس بجھے گی۔ اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں، بھروسہ اپنے رب پہ رکھنا ہے۔ جب تک اسباب، اگر ہم ایک چیز رکھیں، خالی اسباب ہی اختیار کریں، بھروسہ اپنے رب پہ نہ ہو، تو پھر بھی کسی کام کا نہیں، وہ بھروسہ قابل اعتبار نہیں۔ اللہ چاہیں تو بغیر اسباب کے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں گے تب ہوگا، نہیں، اللہ چاہیں تو بغیر اسباب کے بھی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ آپ کا کوئی بندہ ہو تو میں اس کو دیکھوں، ملوں ان سے۔ پہاڑ پہ گئے، ہمارے پہاڑ پہ میرا بندہ بیٹھا ہے، گئے اس کے پاس، ایک کوڑ کا مریض بیٹھا ہوا ہے۔ ابراہیم نے دل میں خیال کیا کہ یہ اللہ کا بندہ ایسا نہیں، اللہ کا بندہ اور کوڑ کا مریض ایسے نہیں ہو سکتا۔ واپس آنے لگے تو انہوں نے فرمایا، آئے تو بڑے گرم جوش سے تھے اور جا رہے ہو بڑے اطمینان سے۔ تو میں سوچا کہ بندہ تو یہی ہے، بندہ تو یہی ہے۔ جا کے میں نے باتیں کی، جب جانے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ کھانا کھا کے جانا۔ ابراہیم نے دل میں خیال کیا، فرمایا حضرت یہاں کھانے کا کیا مسئلہ ہوگا، یہاں کچھ چیز کھانے کے لیے ہے تو نہیں، اسباب تو کھانے کے کچھ ہے نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اسباب کیا ہوتے ہیں، کہ یہ آٹا ہو، دال ہو، کوئی پانی ہو وہ گھوندا جائے، کوئی آگ بنے، کوئی توا ہو، اس سے روٹی پکے گی جب تو کھائیں گے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کا خلیل ہو اور دل اس کا اسباب میں پھنسا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ الفاظ پڑھتے تھے، ایک دفعہ پڑھا تو ایک دسترخوان آیا، انہوں نے دو پڑھے، دو دسترخوان سامنے آ گئے، کھایا، جانے لگے، چلے گئے، واپس گئے، جا کے دیکھا، دل میں خیال آیا کہ اس شخص کا توکل مجھ سے زیادہ ہے، اس شخص کا توکل مجھ سے زیادہ ہے۔ آواز آئی نہیں، اس کا توکل تم سے زیادہ نہیں ہے، تمہارا توکل اس سے زیادہ ہے۔ ہم نے تمہیں دنیا کا پیشوا بنایا ہے، اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، اس کے بعد باقی میرے رب کا کام ہے۔ یہ ہمارا مجرد آدمی ہے، پارا رہتا ہے، 2 مرتبہ پڑتا ہے، ہم اس کو ہماری یاد میں رہتا ہے، ہم اس کو 2 وقت کھانا کھلا دیتے ہیں بس۔ ہمیں دنیا میں ہمیں دنیا کا پیشوا بنایا ہے، تمہیں دنیا کو سکھانا ہے کہ کیسے دنیا میں رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کو راضی بھی کرنا ہے اور دنیا کو بھی راضی کرنا ہے، دنیا کے اسباب پہ اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو جنگلوں میں جا کے پتے کھاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بار والد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے وہ نیشنا پور کے جنگل میں 40 سال میں نے پتے کھائے رہا، اللہ کو راضی کیا۔ میں نے کہا کوئی بہادری نہیں کی، کوئی بہادری نہیں کی۔ میں کیوں اتنے 40 سال جنگل میں پتے کھائے اور اللہ کو راضی کیا؟ میں نے کہا کوئی بہادری نہیں کی۔ آج کے زمانے میں کر کے کوئی بغیر میں دیکھوں، دنیا میں رہے اور پھر دنیا بھی کمائے، بیوی بچے بھی ہوں، نوکری بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے، دنیا میں بھی رہے، لین دین بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، آنا جانا بھی ہے، بیماری بھی ہے، شفا بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود پھر اللہ کو راضی کرے تو یہ کمال ہے۔ اگر جنگل میں بیٹھ کے ایک آدمی نے پتے کھا لیے اور اللہ کو راضی کر لیا تو کوئی کمال نہیں کیا۔ دنیا میں بیٹھ کے اسباب بھی اختیار کرے پھر اپنے رب کو یاد کرے تو یہ کمال ہے۔ تو ہمیں باقی یہ ہے کہ اسباب میں
اللہ چاہیں گے تو ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرمایا من یتوکل اللہ فہو حسبہ ویرزق من یشاء بغیر، اللہ تعالیٰ اس کو روزی ایسی جگہ سے دیں گے اگر اللہ پہ بھروسہ رکھے اور اللہ سے ڈر اور خوف دل میں ہو، تو اللہ ان کو روزی ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کا وہم گمان بھی نہیں ہو۔ کہاں سے ملتی ہے؟ مولانا ذوالفقار رضی اللہ علیہ فرماتے لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ لاہور سے مجھے کہیں شیخو پر جانا تھا، میں نے ایک ڈرائیور کو کہا کہ صبح جلدی نکلنا ہے، اس لیے رات کو آرام سے سو جانا، صبح جلدی آ جانا۔ وہ صبح 4 بجے گاڑی لے کے آ گیا۔ جب ہائی وے پہ پہنچے تو ایک دم اس نے بریک ماری۔ میں نے اس کو کہا میں رات تمہیں کہا تھا سو جاؤ، تمہیں نیند کا جھٹکا لگا، خود بھی مرو گے، خود بھی مروا ہو گئے، رات ہو جاتے ہیں۔ کہا حضرت نیند نہیں تھی، سامنے کوئی چیز تھی، اس کی وجہ سے میں نے جھٹکا لگا، بریک ماری۔ اتر کے جب دیکھا کوئی چیز نہیں، خیر وہ گاڑی واڑی دیکھی شاید ٹھیک تھی، پھر چلے گئے۔ راستے میں جو ہوٹل ووٹل بنے ہوتے ہیں روڈوں کے کنارے، کافی دور جانے کے بعد 10-12 کلومیٹر 15 کلومیٹر جانے کے بعد وہاں جو ہوٹل آیا تو اس نے کہا گاڑی ایک دفعہ کھڑی کی، چلو میں دیکھتا ہوں گاڑی کو، پانی واڑی بھی ڈالتے ہیں، دیکھیں گاڑی کو کوئی چوٹ نہیں لگی۔ جیسے بریک ماری، بمپر پہ کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے چل وہاں سے نکلا، اور رات کو ہوٹل والے جو روٹیاں ووٹیاں ایک جگہ اکٹھی کرتے ہیں وہ جا کے اس کو کھانے لگ گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا اللہ نے سے کتے کی روزی یہاں لکھی تھی، اگر وہ پیدل چلتا تو پتہ نہیں کب پہنچتا اور نہ پہنچتا کب پہنچتا، اللہ نے سواری کا بندوبست کر دیا، وہاں سے طرح سے بولے گا۔ جہاں اللہ روزی لکھتی ہے روزی خود اس کے پاس پہنچتی ہے، یا بندے کو خود وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ نے اسے کتے کی روزی وہاں لکھی تھی، 15-20 کلومیٹر وہ پیدل چلتا تھا، پتہ نہیں کتنا وقت پہنچتا، کب پہنچا نہ پہنچتا، اللہ نے سواری کا بندوبست کر دیا، وہاں سے اتر جا کے کھانے لگا۔ تو اللہ اس کو روزی دیتے ہیں، میں یہ توکل اسباب باس کو، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر دست نکالتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں بندہ وہم و گمان بھی نہیں کرتا کہ یہاں سے کیسے ملے، یہاں سے کیسے ملے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ سے توکل رکھے۔ نمرود نے ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالا، آگ میں ڈالا، جب ڈالا تو ایک فرشتہ آیا، میکائیل علیہ السلام آئے، اگر آپ حکم دیں تو میں پانی برساؤں، آگ کو ٹھنڈی کر دوں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، اگر آپ کہیں تو میں اس کو آسی ہوا میں لوں، آگ کو اٹھا کر جوڑ جگہ پھینک دوں۔ باری باری سب آئے، ابراہیم نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ اللہ نے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آئے۔ آئے تو ہم اپنی مرضی سے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت سے آئے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ جاؤ، اگر ابراہیم مدد چاہتا ہے تو اسے کر دو، ہم اجازت سے آئے ہیں لیکن آئے اپنی مرضی سے۔ مجھے تمہاری مرضی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری مرضی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب ابراہیم السلام نے دنیا کے اسباب کو ترک کر دیا تو اللہ نے بھی بغیر واسطے کے مدد کی۔ جب بندہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو اکیلے نہیں چھوڑتے، اسباب اختیار نہیں کرتے، کسی کو نہیں کہتے کہ جاؤ سو یا کام کرو، خود ڈائریکٹ حکم کرتے ہیں، ڈائریکٹ اس کا کام ہوتا ہے۔ اللہ نے پھر فرشتوں کو نہیں کہا کہ جاؤ اس کو پانی برساؤ، جاؤ اس کی ہوا کو اٹھا کے لے کے جاؤ، یا آگ کو کہو جو وہ ٹھنڈی ہو جا، کسی فرشتوں کو نہیں بھیجا، کسی کو نہیں، سیدھا آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن وسلام، آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ فرشتے کو نہیں کہا کہ جا کے آگ کو حکم دو، میرا حکم سو کہ اللہ فرماتے ہیں آگ تو ٹھنڈی ہو جا، نہیں، خود ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم اس کو نقصان پہنچائے، ابراہیم السلام کو زیادہ ٹھنڈے کی وجہ سے نقصان پہنچے، ان کو زیادہ سردی لگے، آگ ٹھنڈی بھی ہو جائے لیکن سلامتی والی ہو جائے۔ جب اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ پہ بیچ میں واسطہ نہیں رکھتے، اللہ بغیر واسطے کے کچھ ڈائریکٹ رکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بھروسہ رکھے۔ ہمارے پاس
نہ اللہ کا بھروسہ، نہیں یہ کام ہوگا تو ایسے ہوگا۔ اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے دیں، جس کو چاہے نہ دیں۔ روزی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ دیکھیں، جب عالم ارواح میں انسان روح پیدا کی گئی تو اللہ نے شروع میں پہلے ان سے یہ فرمایا الست بربکم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ویسے بہت سارے ہیں، لیکن مشہور جو ہے وہ 99 نام ہیں، صفاتی نام، ایک ذاتی باقی صفاتی۔ اللہ نے کسی صفاتی نام کے سب کو چھوڑ کے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بہت ہیں، لیکن اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا۔ رب کا مطلب ہے پالنے والے۔ اللہ نے سب سے پہلے رب کا لفظ الست بربکم، کیا میں تم کو پالنے والا نہیں ہوں؟ اور روحوں نے سب ایک ہی جواب دیا، پڑا بے شک آپ ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ دنیا میں جا کے سب سے زیادہ انسان روزی کے پیچھے پڑے گا، روزی کے پیچھے پڑے گا، روزی کے پیچھے ایسا پڑے گا کہ مجھے بھی بھول جائے گا۔ نماز کا وقت ہوگا، نماز نہیں پڑھے گا، نوکری کی دکان بند ہو جائے گی تو گراہک چلے جائیں گے، مجھے نوکری ماری جائے گی۔ اذان ہو گئی کوئی پرواہ نہیں ہے، 1 منٹ پہلے دکان بند کریں گے، اور کبھی کبھی تو نماز قضا بھی ہو جائے تو گراہک نہیں جانا چاہیے۔ ارے روزی میرے رب نے اپنے شروع میں کہا کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ الست بربکم، ہم نے وہاں وعدہ کر کے آئے کہ بے شک آپ ہمارے پالنے والے ہیں، یہاں ہم آ کے بھول گئے۔ تو اللہ جس کو چاہیں بغیر انصاف دیں گے، اللہ چاہیں گے تو روزی ملے گی، نہیں چاہیں گے تو نہیں ملے گی۔ یہ بات بھی ہے، اور بات بھی ہے کہ روزی بھی ملے گی، اگر چاہے تو ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے، اللہ نے نہیں لکھی، تو روزی سامنے پڑی ہے، نہیں کھا سکتا۔ شوگر مل کے مالک لاکھوں ٹن روز سے شوگر بنتی ہے، چینی نکلتی ہے، ہزاروں بوریاں روز نکلتی ہیں، مالک ہے اس کا، لیکن چینی بھی اتنی چینی کے اندر رات دن چینی کے اندر رہتا ہے، خود نہیں کھا سکتا۔ شوگر کا مریض ہے، چینی نہیں کھا سکتا، بناتا خود ہے، کھاتے دوسرے ہیں، خود نہیں کھا سکتا۔ ہماری زمین نہیں ہے، زمین کسی کی ہے، ہل کوئی چلاتا ہے، پانی کوئی لگاتا ہے، کاٹتا کوئی ہے، ٹریکٹر کوئی چلاتا ہے، گندم کوئی لاتا ہے، اٹھا کے بازار میں کوئی لاتا ہے، خرید کے کوئی لاتا ہے، روٹی ہم کھاتے ہیں۔ نہ ہماری زمین ہے، نہ ہماری فصل ہے، نہ ہم کاٹتے ہیں، نہ ہم بوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کھاتے ہم، کرتے دوسرے ہیں، کھاتے ہم۔ بھینس کسی کی ہے، چارہ کسی کہیں سے آتا ہے، دودھ کوئی نکالتا ہے، اٹھا کے کوئی لاتا ہے، پیتے ہم ہیں۔ اللہ جس کو چاہے جہاں سے دے، بغیر حساب کے دے، پوچھنے والا نہیں۔ یہ نہیں سمجھے کہ بھینس ہو گئی تو دودھ پیئیں گے، نہیں پیئیں گے، بغیر بھینس کے بھی دودھ اللہ پلاتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے جہاں سے دیں، جب کے دیں، اور پھر اس کے بعد جس کے نصیب میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ وہ نہیں کھا سکتا۔ شوگر سامنے پڑی ہے، نہیں کھا سکتا۔ جتنا ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہم کھائیں گے۔ یہاں ہمیں کھانا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، لیکن سنت طریقہ ہے کہ کمائیں بھی اور اس کے بعد کھائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کھائیں۔ اللہ چاہیں تو بغیر ہاتھ رکھ کے بھی کھلاتے ہیں، لیکن طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ کمائیں اور پھر کھائیں۔ اللہ بغیر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھی دے سکتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ وہ ایک شخص کے لیے مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، اللہ جتنے روز اس کو چاہیں اس کو کھلاتے ہیں، جس کو چاہیں نہ کھلائیں، اس کو جو چاہیں کھلائیں، بغیر کمائی کے بھی کھلائیں۔ ایک سے کہنے لگا دیکھو میں اللہ کیسے کھلاتے ہیں، اس نے کھانا چھوڑ دیا، ماں نے اس کو کہا کیا کھا مجھے بھوک نہیں ہے،
جب ماں نے ذرا تنگ کیا تو اٹھ کے گھر سے باہر چلا گیا، جائے ڈاکٹری کے باہر جا کے بیٹھ گیا کہ دیکھیے کیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، بھوک بھی لگی، اب وہ کھائے نہیں کہ اللہ مجھے کھلائیں گے تو میں کھاؤں گا، میں تو نہیں کھاتا۔ ماں نے کہا کہ 2-3 دن بھوکا ہے بیچارہ، اس نے بریانی یہ وہ پکا کے تازی تازی لا کے رکھ دی، بیٹا کھا۔ بیٹا کہے کہ میں تو نہیں، امی مجھے بھوک نہیں ہے۔ ذرا تک کہ بلا رکھ کے چلے جا، میں جب بھول کی میں کھا لوں گا۔ اس نے رکھ دیا۔ ادھر سے چور، انہوں نے دیکھا کہ بندہ پڑا وہ بیٹھا ہوا ہے اور کھانا بھی تازہ تازہ پڑا ہوا کھاتا نہیں ہے۔ اس کو بولا تو نہیں کھاتا؟ بولا نہیں کھاتا، بس مجھے بھوک نہیں، میں نہیں کھاتا۔ بولا کھا، بولا نہیں کھاتا، نہیں کھاتا۔ ایک نے پکڑا، دوسرے نے پکڑا، زور زور بہت مارا اور زبردست کے منہ میں ڈالا کہ پتہ نہیں اس میں ہم پہلے کھائیں، پتہ اس میں زہر ہے کیا ہے، تازہ کھانا پھر بھی نہیں کھاتا، کچھ چیز میں ہوگی، اس کو پہلے کھلایا۔ جب 2-3 بڑی بولا ٹھہرا میں کھاتا ہوں، پھر کھا لیا۔ دوسرے جمعے پہ آیا تو کہنے لگے مولوی صاحب آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں ادھورا، پورا مسئلہ بیان کیا کریں۔ کہ پورا کیا؟ کہ اللہ جس کو چاہے کھلاتے ہیں، اگر وہ نہ کھائے تو مار کے بھی کھلاتے ہیں۔ پورا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہیں تو کھلاتے ہیں، اگر وہ نہ کھائیں تو مار کے بھی کھلاتے ہیں۔ تو اللہ جس کو چاہیں وہ کھلاتے ہیں اور نہیں چاہیں تو مار کے بھی کھلاتے ہیں۔ تو روزی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہو، اللہ کا کہنا مانا جائے، اللہ کے حکم میں چلا جائے اور اللہ کی بات مانیے۔ دیکھو اللہ کو ماننا اور بات ہے، اللہ کی ماننا اور بات ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ بات اللہ کو ماننے سے نہیں ہوگی، بات اللہ کی ماننے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کو بھی مانیں، اللہ کی بھی مانیں اور اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا میرا، اللہ چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں پھر اب رب ہمیں ہماری پریشانیوں سے، ہماری بیماریوں سے، ہماری تنگ دستیوں سے، ہماری دوسری تکالیف سے، ہماری خواہشات سے اللہ ہم کیسے نکالتے ہیں، کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ایسی جگہ سے اسباب پیدا کریں گے کہ بندے کو اب گمان نہیں ہوگا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ بھی ہم کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، ہم بھی تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ کی تدبیر سب پہ غالب آتی ہے۔ اللہ جو چاہیں گے تو بغیر تدبیر بھی پیدا کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ سمجھتا فرمان ہے۔